ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا، بھانجے لوگوں کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے لیے استغفار کریں تو انہوں نے ان کو برا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت کی، کہا کہ اہل کوفہ کا اس آیت کے متعلق اختلاف ہو گیا، جس شخص نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے۔ چنانچہ میں سفر کر کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے اس آیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا یہ آیت آخر میں نازل ہوئی، پھر کسی چیز قرآن کی کسی دوسری آیت یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نے اس کو منسوخ نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن مجید کی آخری سورت جو یک بار کی مکمل نازل ہوئی کون سی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ انہوں نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ اور ابن ابی شبی کی روایت میں ہے، تم جانتے ہو کہ کون سی سورت ہے؟ اور آخری کا لفظ نہیں کہا۔ عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایک شخص کو ملے جو بکریوں کے ایک چھوٹے سے ریوڑ میں تھا، اس نے ان کو دیکھ لیا، کہا السلام علیکم، تو اس کے باوجود انہوں نے اس کو پکڑا، اسے قتل کیا اور بکریوں کو وہ چھوٹا سا ریوڑ لے لیا تو یہ آیت اتری، اور اسے جو تم سے سلام کہے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو السلام پڑھا۔ ابو اسحاق سے روایت ہے، کہا میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، انصار جب حج کر کے واپس آتے تو گھروں میں دروازوں کے بجائے ان کے پچھواڑوں ہی سے داخل ہوتے۔ انصار میں سے ایک شخص آیا اور اپنے دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کے بارے میں اس پر باتیں کی گئیں تو یہ آیت اتری، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں کے اندر ان کے پچھواڑوں سے آؤ۔ عون بن عبداللہ کے والد سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارے اسلام لانے اور ہم پر اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے عتاب کے درمیان 4 سال سے زیادہ کا وقفہ نہ تھا۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کو یاد کرتے ہوئے گڑ گڑائیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا جاہلی دور میں ایک عورت برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتی تھی اور کہتی تھی، کون مجھے طواف کرنے والا ایک کپڑا دے گا کہ وہ اس کو اپنی شرمگاہ پر ڈالے، اور یہ شعر کہتی، آج بدن کا کچھ حصہ یا پورے کا پورا کھل جائے گا اور اس میں سے جو بھی کھل گیا میں اسے دیکھنے کسی کے لیے حلال نہیں کر رہی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا عبداللہ بن ابی ابن سلول اپنی ایک باندی سے کہتا تھا، جا اور بذریعہ بدکاری میرے لیے کچھ کما کر لا، تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر نہ اکساؤ، خصوصاً اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، تاکہ تم دنیا کی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد ان کے لیے بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ عز و جل کے اس فرمان کے متعلق روایت کی، وہ لوگ جنہیں یہ کافر پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی زیادہ نزدیک ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، جنوں کی ایک جماعت مسلمان ہو گئی تھی اور اس سے پہلے ان کی پوجا کی جاتی تھی، تو جو ان کی عبادت کے لیے کیا کرتے تھے ان کی عبادت پر قائم رہے، جبکہ جنوں کی یہ جماعت خود اسلام لے آئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، سورہ توبہ، انہوں نے فرمایا کیا توبہ، بلکہ وہ تو کفار اور منافقین کو ذلیل کرنے والی ہے، اس میں مسلسل اور ان میں ایسے لوگوں سے شروع ہونے والی آیات اترتی رہیں یہاں تک کہ ان منافقین لوگوں کو گمان ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا مگر اس کی اصلیت کے بارے میں اس صورت میں بیان ہو جائے گا۔ سید بن جبیر نے کہا، میں نے پوچھا سورہ انفال، انہوں نے کہا یہ بدر کے احوال بیان کرنے والی صورت ہے۔ کہا میں نے پوچھا تو الحشر، انہوں نے کہا یہ بنی نصیر کے انجام کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا اس کے بعد سنو، شراب کی حرمت نازل ہوئی، جس میں وہ نازل ہوئی اس وقت وہ 5 چیزوں سے بنتی تھی، گندم، جو، خشک کھجور، انگور اور شہد سے۔ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، اور لوگ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق شدت سے چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ہمیں اور زیادہ قطعیت سے بتایا ہوتا، دادا اور کلال کی میراث اور سود کے ابواب میں سے چند ابواب۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو قسم کھا کر کہتے ہوئے سنا کہ آیت یہ دونوں جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے بدر کے دن مبازرت
روبدو سیدھی لڑائی کی حضرت حمزہ علی اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، اور دوسری طرف سے ربیہ کے 2 بیٹے اتبا اور شیبہ اور اتبا کا بیٹا ولید۔